بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ بالقرآن پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے آپ لوگ روزے رکھ رہے ہوں گے اور رمضان کی مبارک ساعتوں میں اپنے لیے تقوی اور آخرت میں نجات کا سامان پیدا کر رہے ہوں گے۔ آج دیکھیے میں اپنے سلسلے میں جو صفت لے کر آیا ہوں مومنین کی، وہ صابر یا صابرین اور صابرات ہے۔ صابر جو ہے یہ لفظ صبر سے نکلا ہے، اور صبر کے معنی ثابت قدمی کے ہیں، اور ثابت قدمی جو ہے یہ بھی کئی پہلوؤں کا مجموعہ ہے۔ یعنی صبر یا ثابت قدمی کئی پہلوؤں کا مجموعہ ہے۔ مثلاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح رائے پر قائم رہنا۔ صحیح رائے پر قائم رہنے کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ فرض کر لیجئے کہ میں ایک غلط رائے پر تھا اور آپ نے میری غلطی بتائی، تو اب جب میں صحیح آپ کی رائے جو آپ نے مجھے بتائی اس کو اپنا لوں گا تو یہ ثابت قدمی ہو جائے گی۔ کس بات پر؟ صحیح رائے پر۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں جس بات کو صحیح سمجھتا ہوں اس میں ہر حالت میں اس پر قائم رہوں، اچھے حالات آئیں یا برے حالات آئیں تو میں اس پر قائم رہوں۔ اس کو مذہبی ایک مثال سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مثلاً اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہم، لیکن اللہ نے کچھ پے در پے مشکلیں ڈال دیں، تو کیا ان مشکلوں میں ہم خدا کا انکار کر دیں، یا ہمیں خدا سے کوئی شکایت پیدا ہو جائے، یا خدا کے ساتھ ہمارے تعلق میں کمی آ جائے؟ یہ ثابت قدمی کے خلاف ہوگا۔ تو ہر حالت میں خدا خوش رکھے یا برے حالات میں رکھے، تنگ دستی دے یا اچھے خوشحالی دے، دونوں صورتوں میں مشکلات آ جائیں یا آسانیاں ہوں، ہم اپنی اس ایمان کو قائم رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ثابت قدم ہیں۔ تو صحیح رائے پر قائم رہنا دو مطلب ہو گئے۔ ایک یہ کہ میری رائے میں غلطی نکل آئی تو میں صحیح رائے پر آ جاؤں، یہ ثابت قدمی ہے۔ اپنی غلط رائے کو چھوڑ، کیونکہ میرا اصول یا آپ کا اصول یا مسلمانوں کا اصول یہ ہے کہ ہم حق بات پر قائم رہتے ہیں۔ تو حق بات پر جیسے ہی واضح ہو جائے کہ میری بات حق نہیں تھی تو میں حق بات پر آ جاؤں، تو یہ صحیح رائے پر قائم رہنا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں ہر حالت میں اس کے اوپر قائم رہنا۔ ہر حالت سے میری مراد مشکلات ہیں، تنگیاں ہیں، آسانیاں ہیں، کہ میں اپنی رائے کو محض اس وجہ سے تبدیل نہ کر لوں کہ کسی نے مجھے ڈرا دیا ہے، کوئی خوف پیدا ہو گیا ہے، یا لوگ کیا کہیں گے، یا لوگ مجھے برا کہیں گے۔ نہیں، میں اپنی صحیح رائے پر قائم رہوں، اس کے باوجود کہ حالات کیسے بھی ہوں۔ دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ صحیح رویے پر قائم رہا جائے۔ مثلا ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں ملنے جلنے میں، بات چیت میں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں، لیکن ذرا ان کو دوسروں کی طرف سے پریشانی کا سامنا ہو تو وہ ان کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ نہیں، ہر حالت میں ہمارا رویہ صحیح رہنا چاہیے۔ مثلا اگر کسی نے گالی دی ہے اور میں گالی دینے والا نہیں ہوں تو مجھے گالی نہیں دینی ہے، ہر حالت میں نہیں دینی ہے۔ میں ناانصافی کرنے والا نہیں ہوں اور کوئی لوگ میرے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں تو مجھے ہر حالت میں ناانصافی نہیں کرنی ہے۔ یہ صحیح رویے میں ثابت قدمی ہو جائے گی۔ صحیح اخلاق میں ثابت قدمی، یہ تیسری اس کی مراد ہوگی۔ صحیح اخلاق سے مراد یہ ہے کہ میں ناپ تول میں صحیح ہوں، عدل انصاف کرتا ہوں، سچ گو ہوں، چغلی غیبت اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا۔ تو ہر حالت میں مثلا مجھے پتہ بھی چل جائے کہ فلاں صاحب میرے ساتھ چغلی اور غیبت میرے بارے میں کرتے ہیں تو میں اس کے بارے میں بھی نہ کروں۔ تو چغلی اور غیبت سے، بددیانتی سے، بے ایمانی سے، فساد پیدا کرنے سے میں بچ کر رہوں۔ یہ صحیح اخلاق پر قائم رہنا ثابت قدمی ہوگی۔ ہر حالت میں لوگ جب اچھا کر رہے ہوتے ہیں تو بالعموم ہم بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب لوگ برا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم برائی پر آ جاتے ہیں۔ اس چیز کو ہمیں ترک کرنا ہوگا۔ تو یہ صحیح اخلاق پر قائم رہنا، صحیح رویے پر قائم رہنا، صحیح رائے پر قائم رہنا، یہ ہمارے ثابت قدمی کی علامت ہے کہ ہم نے اونچ نیچ زندگی کے جو بھی ہمارے ساتھ معاملات ہوئے اس میں ہم نے اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑا، ہم نے اپنے ایمان اور اپنی رائے کو نہیں چھوڑا، ہم نے اپنے صحیح رویوں کو نہیں چھوڑا۔ یہ ثابت قدمی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز اس میں آ جاتی ہے، وہ اوصاف حمیدہ ہیں، یعنی اچھے صفات جو بھی ہمارے سوسائٹی میں مانی جاتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ بہادری، سخاوت، ملنسار ہونا، ان اوصاف کو بھی ہر حالت میں قائم رکھنا۔ چنانچہ جب ہم کسی تکلیف پر چیختے چلاتے نہیں ہیں تو لوگ ہمیں صابر کہتے ہیں۔ کیوں؟ چیخنا چلانا کمزوروں کی نشانی ہے۔ اسی طرح ہم بہادری پر قائم رہیں، میدان جنگ ہو، کچھ ہو، مصیبت ہو
ہم پوری طرح سے ڈٹ کر رہیں، تو ایمرجنسی ہو، جنگ کے حالات ہوں، کیسے ہوں، تو ہم اپنی اچھی صفات کو چھوڑیں نہیں۔ ان ساری باتوں کو ہم ایک لفظ سے بیان کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہم اپنے صحیح موقف پر قائم رہیں۔ موقف کے معنی ہوتے ہیں پوزیشن کے، جو بھی میری پوزیشن ہے اخلاق میں، اوپینینز میں، اخلاقیات میں، اچھی صفات میں، اس کو میں ساری زندگی قائم رکھوں تو یہ صبر ہوگا۔ اچھے حالات میں بھی، جس میں سارے لوگ اچھے ہو سکتے ہیں، سارے لوگوں کی رائے اچھی ہو سکتی ہے، سارے لوگوں کا رویہ اچھا ہوتا ہے، سارے لوگوں کا اخلاق صحیح ہوتا ہے، سارے لوگ عام حالات میں اچھی صفات کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ثابت قدمی اور صبر یہ ہے کہ ہم برے حالات میں بھی ایسا ہی رہیں۔ یہ آیت پہلے بھی زیر بحث آ چکی ہے صادقین کی صفت کے تحت، اور ہم نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ اس آیت میں جو سورہ البقرہ کی 177 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مطالبہ عجیب و غریب سامنے رکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے، البر جو ہے یہ وفاداری ہے اصل میں۔ اور وفاداری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو آپ نے عہد باندھا ہے، جو آپ نے اپنے بارے میں رائے دی ہے، جو آپ نے اپنا عقیدہ بنایا ہے، ہر حالت میں اس کی وفا کریں، اس کو پورا کریں۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وفاداری ظاہری چیزوں میں نہیں ہوتی کہ تم لوگ کہو جی کہ قبلہ کدھر کرنا ہے منہ، یہ ٹھیک ہے، شریعت کی پیروی یہ ہوتی ہے، لیکن نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، تو اس میں ہر حالت میں صابرین میں رہے۔ اور صابرین یہاں 3 جگہوں پر کہا گیا ہے، فی البأساء، مشقت میں، تنگی میں، تنگ دستی میں، ذرہ نقصان کے موقع پر۔ مثلا ہمیں پتہ چلے کہ اگر میں نے اللہ پر ایمان کا اظہار کیا تو مجھے نقصان ہو جائے گا، جاب سے نکال دیا جائے گا یا کچھ ہو جائے گا، تو یہ ذرہ ہے۔ اس موقع پر بھی ایمان پر قائم رہنا، وحین الباس، اور جنگ کے موقع پر بھی، ایمرجنسی کے موقع پر بھی، حالات اچانک فتنے کا شکار ہو گئے ہیں تو اس موقع پر بھی ثابت قدم رہنا۔ اس میں ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دے رکھی ہیں ان کے ساتھ وہ زیر بحث لانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے۔ تو وفاداری کیا ہے؟ وفاداری یہ ہے کہ ایمان پر ہمیشہ ثابت قدم رہا جائے، ایمان کے اوپر جو سچائیاں، جو حقیقتیں ہم مانتے ہیں ان پر ہمیشہ قائم رہیں، جس کی یہاں فہرست بندی کی گئی ہے۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اور رشتہ داروں کو جو ہم دے رہے ہوتے ہیں، یہ یہاں پہ فہرست وفاداری کے پہلو سے گنوائی ہے، اور یہ فہرست وفاداری کے پہلو ہی سے ترتیب دی گئی ہے۔ مثلا رشتہ داروں کی طرف سے ہمیں وفاداری کرنا مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ شریکہ داری، برادری کے کئی مسائل ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ ان کو مال دیتے رہنا، اس کے باوجود کہ وہ برا سلوک کر رہے ہوں، ان کی اپنے پیسے سے مدد کرتے رہنا، یہ صبر ہوگا۔ اسی طرح یتیموں کے ساتھ، اسی طرح مساکین کے ساتھ۔ مساکین ان کو کہتے ہیں جو کسی وجہ سے بے کس ہوں، کما کھا نہ سکتے ہوں، یا کماتے تو ہوں لیکن ان کی پوری نہ پڑتی ہو۔ وابن السبیل، مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، سائلین کی، اور گردنیں چھڑانے میں اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جن کو وہ عام حالات میں مدد کر رہا تھا مالی طور پر، برے حالات میں بھی، بأساء میں بھی، ذرہ میں بھی، اور جنگ کے موقع پر بھی ان کی مدد کرتا رہے۔ واقام الصلاۃ، نماز کے بارے میں بھی یہی 3 موقع کہ بأساء میں، ذرہ میں، اور حین الباس، جنگ کے موقع پر، تینوں موقعوں پر نماز بھی ادا کرتا رہے۔ وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتا رہے، کہ جب بھی ان حالات میں بھی اس کو زکوٰۃ دینی بنتی ہے تو دیتا رہے گا۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب عہد کر لیں تو اس عہد کی پورا کریں، انہی 3 موقعوں پر۔ تو اب ان ساری باتوں کو فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا۔ تو جنہوں نے ان حالات میں اس ساری نیکی کو قائم رکھا تو خدا کی نظر میں وہ کیا ہیں؟ یہ سچے ایمان والے ہیں۔ اولئک هم المتقون، یہ تقوی والے ہیں، متقون ہیں۔ تو یوں صبر کا جو ہمارے سامنے تصور آتا ہے وہ یہ ہوا کہ ہم نے ان صحیح آراء پر، ان صحیح رویوں پر، ان صحیح اخلاق پر قائم رہنا ہے قیامت تک، اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، ہم نے اپنی یہ جو بھی خوبیاں ہیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ آیت صحابہ کے ساتھ خاص ہے،
لیکن اس میں ہمیں ایک روشنی نظر آتی ہے کہ دراصل ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مال میں کمی کر کے، کچھ جانوں میں کمی کر کے، کچھ کاروبار میں یا پھلوں میں کمی کر کے۔ تو ان ساری کمیوں کے اوپر جو ثابت قدم رہیں گے، اپنے ایمان پر قائم رہیں گے، صحیح رویے پر قائم رہیں گے، صحیح اخلاق پر قائم رہیں گے، ان کو بشارت ہے۔ تو میں نے صحابہ کے ساتھ کہا یہ خاص ہے کیونکہ اتنی شدت سے آزمائش انہی پر آتی رہی ہے۔ ہمارے اوپر بھی انہی چیزوں کی صورت میں آزمائش آتی ہے، لیکن اتنی شدت کے ساتھ نہیں جتنی شدت کے ساتھ ان کے اوپر آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ساتھیوں کو چننا ہوتا ہے۔ تو الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کوئی جملہ بولنے کا نہیں ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ یہ دراصل رویے کا نام ہے کہ جب کوئی چیز چھنتی ہے، جب کوئی خوف آتا ہے، جب کوئی بھوک آتی ہے، جب مال میں کمی ہوتی ہے، جب جانوں میں کمی ہوتی ہے، تو بندہ مومن یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے، نہیں، وہ کہتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اللہ کی تھی، اللہ تعالیٰ لے گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی چیز ہے، سو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے اور ہم نے بھی اسی طرف جانا ہے۔ تو یہ صبر کا رویہ کیا ہے کہ ہر چیز کو خدا کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا ہے، ہر چیز کو خدا کی منشا کے مطابق سمجھتے ہوئے اس کو قبول کرنا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ جس سیاق سباق میں آئی ہے دعوت دین دینے والوں کے پہلو سے ہے، لیکن اس میں سے ایک اصول نکلتا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ ہمیں اگر کوئی تنگ کرتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی برا معاملہ کرتا ہے، تو ہم اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی جتنا اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں جائز قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، تو اگر تم صبر کر لو، بدلہ نہ لو، دیکھیں الفاظ کیا ہیں، تم بدلہ نہ لو بلکہ صبر کر لو، تو یہ صابروں کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کل قیامت والے دن معاملات صاف ہو جانے ہیں۔ کل خدا کے سامنے جب پیش ہونا ہے تو کوئی مشکل سامنے نہیں آئے گی، صبر کرنے والوں کو حیرت انگیز معیار کا ثواب ملنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم بدلہ لے لو تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر تم معاف کر دو کیونکہ تم حق والے ہو، حق کے نمائندے ہو، حق کی نمائندگی کے لیے کھڑے ہو، تو تم اس کو دفع کرو۔ یہ چیزیں کل قیامت والے دن تمہیں دگنی تگنی ہو کر مل جائیں گی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے سورہ انبیاء کی آپ کے سامنے، اس میں دراصل میں نے اس کو اس لیے کوٹ کیا ہے کہ یہ اکابر اولی العزم نبیوں اور رسولوں کے وصف ہے، صبر۔ اور یہاں پر حضرت ایوب کا نام ہے، اسماعیل علیہ السلام کا نام ہے، ادریس اور ذل کفل کا نام ہے۔ ان نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے صبر کے لیے یہاں بیان فرمایا ہے۔ حضرت ایوب کی کہانی تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کو بہت تکلیف تھی، لیکن انہوں نے اس تکلیف میں بھی برائی کا رویہ اختیار نہیں کیا، خدا سے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ حضرت اسماعیل کا جو صبر ہے یہ آگے چل کر میں واضح کرتا ہوں ایک آیت کی روشنی میں۔ حضرت ادریس اور ذی الکفل جو ہیں، ان دونوں کے بارے میں ہمیں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہیں، اس لیے میں ان کا تذکرہ نہیں کر سکتا، لیکن اسماعیل اور ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہم کر سکتے ہیں۔ حضرت ایوب کی کہانی معروف ہے، صرف حوالہ کافی ہے۔ حضرت اسماعیل کا صبر، یہ قربانی کا واقعہ جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب آ رہا تھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں، تو یہ بہت ہی یعنی مشکل موقع تھا کہ ان کے والد نے کہا، جو ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، ان کو خواب میں کیا نظر آ رہا ہے کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہی بات اسماعیل علیہ السلام کے سامنے رکھی اور فرمایا کہ ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے؟ باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خواب میں کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو میں بیٹے کو خواب میں ذبح کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ کہتے ہیں یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم مل رہا ہے کر گزریے، اپنی جان دینی ہے۔ تو یہ، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی چھوٹی عمر ہے، بلغ معہ السعی، وہ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، جدوجہد کرنے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ تو اس موقع پر
وہ رائے پوچھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں آپ جو حکم مل رہا ہے کر دیجئے. ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. تو گویا اپنی جان دینے کے اس موقع پر، یعنی خدا پر ایمان، اپنے باپ پر اعتماد، جو رسول ہیں ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے. یعنی جب آپ چھری پھیرنا چاہیں گے تو میں احتجاج نہیں کروں گا، اٹھ کر بھاگوں گا نہیں، اپنی جان دینے کو تیار ہوں. کس کی خاطر؟ خدا کی خاطر. تو یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہونا یہ بھی بہت بڑا یہ بات ہے. لیکن خود اپنی جان دے دینا خدا کی خاطر، باپ کی خاطر، یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو اس لیے یہ حضرت اسماعیل کا صابروں میں ذکر ہوا ہے. یہ جو آیت ہے سورہ حج کی، اس میں فرمایا گیا ہے کہ جو وہ لوگ جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل سنجیدگی کے ساتھ بھر جاتے ہیں، خدا خوفی کے ساتھ. اور یہ لوگ جو ہیں یہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں ان پر ثابت قدم رہنے والے ہیں. جو مصیبتیں آتی ہیں ان پر ثابت قدم رہنے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اس صحیح موقف کو، جس کی 4 شاخیں میں ہم نے کی تھیں، کہ اچھے اخلاق پر، اچھی رائے پر، اچھے رویے پر، اور اوصاف حمیدہ جو اچھی صفات عمومی طور پر انسانوں کے اندر ہوتی ہیں ان پر قائم رہنا. تو وہ اپنی ہر مصیبت پر اپنی اس جگہ پہ قائم رہتے ہیں. ان کی شان شوکت، ان کا روب داب، ان کی سلیقہ، ان کا ایمان، ان کا صبر، ان کا اخلاق اپنی ہر مصیبت میں قائم رہتا ہے. والمقیم الصلاۃ، نماز پڑھتے رہتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور اپنے رزق میں سے جو ان کو ہم نے دیا ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ جملہ بہت اہم ہے، قرآن مجید میں بار بار آتا ہے. ومما رزقناہم ینفقون، اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو عام طور سے بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی جو میں نے دیا ہے اس میں سے تم نے دینا ہے، خدا کا رزق ہے تو تم نے کوئی ایسا تھوڑا یہ خود پیدا کر کے دینا ہے. دوسرا جملہ یہ ہے کہ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جتنا پاسبل ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی 10 روپے دے سکتا ہے تو وہ 10 روپے دینے والا ہوتا ہے، اور ایک آدمی کروڑ روپے دینے والا ہے تو وہ کروڑ روپے دے رہا ہوتا ہے. تو یہ مما رزقناہم ینفقون کے یہ دونوں پہلو ہیں کہ ایک خدا کا رزق ہے، اس کو دے دینا چاہیے، ہمارا اپنا تو نہیں ہے، ہم نے خود تو تخلیق نہیں کیا، خود تو پیدا نہیں کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جتنا جتنا اللہ دے رہے ہیں اس میں سے ہمیں دینا ہے. ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی 10 روپے دے سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ کروڑوں روپے ہے، ایسا نہیں ہے. جتنا ہم دے سکتے ہیں بس اتنی ہی ہم سے ڈیمانڈ کی گئی ہے. یہ جو آیت ہے یہ قارون کے زمانے کی ہے. قارون کسی دن باہر نکلا تو لوگوں نے اس کی شان و شوکت دیکھی، مال و دولت کا اظہار جو اس کے جسم پر، کپڑوں میں، زیورات میں نظر آ رہا تھا. اس کو دیکھا تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ کاش اللہ نے ہمیں بھی اتنا دیا ہوتا. تو ان لوگوں کے بیچ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو سمجھدار تھے، حکمت والے تھے. دین، یہاں اوت العلم کا لفظ استعمال ہوا ہے. علم عربی زبان میں صرف جاننے کو نہیں کہتے بلکہ اس دانائی اور حکمت کو کہتے ہیں، اس سمجھداری کو کہتے ہیں جو دنیا کو دیکھنے کا، یعنی ورلڈ ویو جو ہے انسان کا وہ حکیمانہ جن کا ہوتا ہے ان کو اوت العلم کہا جاتا ہے. یہ ضروری نہیں مدرسے میں گئے ہوں، یہ ضروری نہیں کبھی انہوں نے اسکول کا منہ بھی دیکھا ہو، لیکن یہ اوت العلم ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ جو اوت العلم ہیں انہوں نے یہ کہا، سمجھدار لوگوں نے کہا. جو سمجھدار، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سمجھدار لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی علم والے لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی سمجھ والے. انہوں نے آگے سے کہا جب قارون کے لوگوں کو دیکھ کر، ویلکم ثواب اللہ خیر، بھئی تمہارا ستیہ ناس ہو، اللہ کی جو، اللہ سے جو ثواب ملنے والا ہے تمہیں صبر پر اور استقامت پر، وہ اس سے بہتر ہے. لمن آمن وعمل صالحا، لیکن ملے گا کس کو؟ جو ایمان والا ہوا اور جس نے عمل صالح کیے. قارون میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. تو قارون کو ان دونوں خوبیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے آگے کچھ ملنے والا نہیں ہے. ولا یلقاها الا الصابرون، لیکن یہ سوچ کہ دنیا میں لے لیا جائے یا ایمان اور عمل صالح کے بعد آخرت میں لیا جائے، یہ سوچ کس میں آ سکتی ہے؟ صرف صابروں میں. تو کہنے کا کیا مطلب ہوا کہ قارون میں 3 چیزیں نہیں تھیں، نہ صبر تھا، نہ وہ ایمان والا تھا، نہ وہ عمل صالح کر رہا تھا. نتیجہ کیا نکلا کہ آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا. اور جو دنیا میں کم پیسے کے اوپر جی رہے تھے
کم پیسوں کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے لیکن ایمان اور عمل صالح والے تھے، ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ یہ جو آیت ہے یہ سورہ زمر کی ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ نہایت زبردست آیت ہے، اس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ پہلا جملہ جو ہے، جو پہلی لائن میں ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم، اللہ تعالیٰ صابروں کا اجر پورا پورا دے دے گا، مکمل بات ہے۔ آگے فرمایا بغیر حساب، اور بغیر حساب پورا پورا دیا جائے گا۔ بغیر حساب کوئی چیز پوری پوری نہیں ہوتی۔ جب بھی کچھ کہتے ہیں ہم کہ بھئی میں پوری پوری آپ کا بدلہ دے دوں گا، تو پوری پوری کا کوئی حساب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں بغیر حساب بدلہ پورا کر دوں گا۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صابروں کے لیے اجر متعین کردہ نہیں ہے، بے حساب ہے، بے حساب ہے، کاؤنٹیبل نہیں ہے، تو میں وہ بے حساب ہی ان کو پورا کر دوں گا، یعنی کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، ہر پہلو سے ان کو اجر دوں گا۔ اور اس آیت میں، یہ سورہ محمد کی آیت ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ بھی صحابہ اور رسولوں کے زمانے سے خاص ہوتی ہے کہ رسولوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ ایک سمجھ لیجیے کہ چکی سی چلائی ہوتی ہے آزمائش کی، جیسے پیچھے بھی گزرا کہ خوف اور امن اور جان سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے۔ تو یہ کرتے کیا ہیں اللہ تعالیٰ کہ رسول کے ساتھیوں میں سے ابو بکر و عمر کو الگ کرنا ہوتا ہے، عبداللہ بن ابی کو الگ کرنا ہوتا ہے، ابو جہل اور ابو لہب کو الگ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک بڑی سخت چکی چلائی جاتی ہے، مسلسل آزمائشیں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا ہے کہ سال میں 1-2 دفعہ لازماً آزمائے جاؤ گے۔ بدر، احد، اس طرح کی مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں اور لوگ خود چھٹ رہے ہوتے ہیں، منافقین الگ ہو کر واپس جا رہے ہوتے ہیں، ابو بکر و عمر پورے ایمان کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور کچھ گھروں کو بھاگ جاتے ہیں، کچھ میدان میں آتے ہی نہیں ہیں، کچھ اجازتیں مانگتے پھرتے ہیں، جی ہمیں گھر میں رہنے کی اجازت دے دیجئے۔ یہ سارا کچھ واضح ہو رہا ہوتا ہے۔ بس صابرین کو بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے نکالتا ہے کہ کون میرے دین پر، کون میرے ایمان پر ثابت قدم رہے گا۔ تو دنیا میں بھی یہ چکی چل رہی ہے لیکن اس شدت کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے مجاہدین کو چن رہا ہے۔ مجاہدین کا مطلب قتال کرنے والے صرف نہیں ہیں، مجاہدین کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جو زندگی میں ایمان کی خاطر جدوجہد کرنے والے ہیں، ایمان بچانے کے لیے، ایمان پر قائم رہنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، بھاگ دوڑ میں رہتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، دین پہ عمل کرنے کے لیے، حق پر قائم رہنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، یہ مجاہدین ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ آج بھی چن رہے ہیں اور صابرین آج بھی چن رہے ہیں۔ رسولوں کے زمانے میں چکی ذرا تیز چل رہی ہوتی ہے، اب بھی چل رہی ہے، لیکن اس میں سے جو بچ کر نکل جائے گا وہ انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان پر قائم رہنے کے لیے، حق پر قائم رہنے کے لیے مدد صبر سے ملتی ہے، یعنی صبر خود ذریعہ ہے مدد دینے کا۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر میری رائے غلط تھی اور آپ نے آ کر بتایا کہ تم غلط رائے پر ہو، تو میں اپنی رائے ٹھیک کر لوں تو کیا ہوگا؟ میں صحیح رائے پر آ جاؤں گا، تو میں ثابت قدم رہوں گا، یعنی حق بات پر۔ جیسے ہی غلطی واضح ہوتی ہے، آدمی اپنی صحیح بات پہ آ جاتا ہے تو وہ ثابت قدم ہے، صحیح رائے پر رہا وہ۔ تو صحیح رائے پر رہنے کا، عمل کرنے کا جو جدوجہد کرتا رہے گا، اس کو مدد ملتی رہے گی اپنی آراء، اپنے عقیدے، اپنے نظریات کو درست کرنے میں۔ تو فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، صبر سے مدد لو، یعنی ہر وقت حق پر قائم رہنے کی کوشش کرو۔ آج غلطی واضح ہوئی، غلطی چھوڑ دو، صحیح بات پہ آ جاؤ۔ کل پھر غلطی واضح ہو گئی، غلطی چھوڑ دو، صحیح بات پر آ جاؤ۔ یہ جو مسلسل حق پر قائم رہنے کی جدوجہد ہے، یہ صبر ہے۔ اس سے آدمی کو کیا مدد ملتی ہے؟ اس سے آدمی کو یہ مدد ملتی ہے کہ وہ ایمان والا رہتا ہے، وہ اچھے اخلاق والا رہتا ہے، وہ اچھے رویوں والا رہتا ہے، اس سے کسی کو تنگی اور مشکل نہیں ہوتی۔ بس صلاۃ اور نماز سے بھی مدد لیا کرو۔ نماز ایک عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک انعام سا رکھا ہوا ہے، تحفہ سا رکھا ہوا ہے۔ اس کے ذریعے سے دراصل ہمیں خدا کے ساتھ ایک لگاؤ رہتا ہے۔ ہم جب آنسوؤں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، دکھوں میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، ادھر گھر میں باپ کو دفنا کے آئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر اپنے عزیز بیٹے کو دفنا کے آئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے، بیمار ہیں، اس وقت جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ جو کمال ڈھا جاتی ہے، اس سے بہتر کوئی چیز
مددگار نہیں ہے. یعنی یہ دراصل خدا کے ساتھ مناجات ہے گڑ گڑا کر. اور سب سے بڑی عجیب بات ہے کہ فرض میں نے ابھی جو مثالیں دی ہیں کہ کوئی فوت ہو گیا ہے اور آپ جا کر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جہان کے پروردگار کا شکر ہے. یہ جملہ بولنا آسان نہیں ہے جب آپ کے گھر میں دکھ ہے، جب آپ کا سینہ ٹوٹا ہوا ہے، دکھ سے پارا پارا ہے دل، اور آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. جب یہ منزل آدمی عبور کرتا ہے کہ اس موقع پر بھی الحمدللہ کہتا ہے تو عجیب و غریب کیفیت ہے جو اس کو چھا لیتی ہے، اور وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ خدا کی گود میں، خدا کے سائے میں، خدا کے پاؤں میں پڑا ہے، اور اس کے اوپر شفقتوں کا سایہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سایہ فگن ہو گیا ہے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گا اگلی ایک صفت لے کر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.